اس کالج سے مجھے ایک خوشی یہ ہوئی تھی کہ جب وہ اس کالج کا قیام آیا تو اس کی جو لائبریری ہے وہ ڈاکٹر مسعود صاحب نے کتابیں ڈونیٹ کی. غیرت ہوتی ہے. اب جیسے لفظ ایلوپیتھی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایلوپیتھی کا لفظ سب سے پہلے ہنیمین نے دیا. اس سے پہلے ایلوپیتھک نہیں تھے. پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ. تو آپ کی فیملی کس طرح کراچی میں آپ لوگ آئے اور کس طرح ساری جو ہومیوپیتھی کے ساتھ جو آپ کا تھا تعلق اور ایک واسطہ تھا وہ کس طرح ڈیولپ ہوا؟ آپ کو ایک خوشخبری بتا دوں جو کسی کو نہیں معلوم. کراچی کا اصل نام جو ہے وہ قریشی ہے. السلام علیکم. میں مسعود کے مہمان میں آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں پر دعوت دی ہے وہ کیسے شہر سے تعلق رکھتے ہیں جس کو سندھی اور بلوچی قبائل نے آباد کیا. وہ اس کو کلاچی کے نام سے جانتے تھے, عرب تاجر اس کو دیبل کے نام سے جانتے تھے, اور آج کل کے عصر حاضر میں ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ پوسٹ کالونیل ایریا میں اور پری کالونیل ایریا کے اندر ہم اس کو کراچی کے نام سے جانتے ہیں. تو ایک آپ شخصیت ان کا تعارف تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے خیال میں ہومیوپیتھی کی پاکستان کے اندر جو تاریخ ہے اس کی اتنی مستند اگر کوئی شخصیت ہے اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو رائے دے سکتے ہیں اور ہومیوپیتھی کیسے ایوالو ہوئی پاکستان کے اندر, تو میں ڈاکٹر لیاقت مرزا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. باوجود اس کے کہ آپ کے پچھلے دنوں صحت بھی ناساز تھی پھر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. یہ میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ آج مسعود کے مہمان میں ہم نے ڈاکٹر لیاقت مرزا صاحب جو کہ ایک اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ آئیکن یا چلتی پھرتی ہومیوپیتھی کی تاریخ ان کے ہم منسوخ کر سکتے ہیں ان کے نام کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیملی کی کراچی آمد کیسے ہوئی اور وہ کیا حالات تھے آپ جس نے آپ کراچی آپ لوگ تشریف لے کر آئے. میرا مطلب ہے انڈیپینڈنس آف پاکستان. تو کن مشکلات سے گزرنا پڑا آپ کی فیملی کو اور آپ اس وقت کیا ایج تھی اور وہ کس طرح دور آپ نے دیکھا, کوئی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. میں بتایا اس سلسلے میں میری گزارش ہے آپ کو ایک خوشخبری بتا دوں جو کسی کو نہیں معلوم. کراچی کا اصل نام جو ہے وہ قریشی ہے. کراچی کا اصل نام قریشی ہے اور اس کا جو بنانے والا ہے وہ 4 ہیں. ایک قریشی جو ہے اس کا مزار ہے, اس کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی جس کا کراچی میں مزار ہے. ایک اس کا بیٹا ہے اس کا نام ہے نور شاہ غازی. اگر آپ کراچی اتفاق ہو تو 3 ہٹی سے گرو مندر جائیں تو ان کا مزار وہاں موجود ہے. نور شاہ غازی یہ محمد بن قاسم کے استاد ہیں جنہوں نے جنگ راجہ دہر سے لڑی اور فتح حاصل کی, اس لیے ان کے نام کے ساتھ لفظ غازی استعمال ہوتا ہے. وہ بابے نہیں تھے قلندر لال شہباز کی طرح یا داتا گنج بخش کی طرح. داتا گنج بخش غازی نہیں ہے, نہ قلندر لال شہباز غازی ہے. البتہ نور شاہ غازی, عبداللہ شاہ غازی, ایک اور کور کمانڈر تھے ان کا نام تھا حسن شاہ غازی جو عبداللہ شاہ غازی کے بھائی ہیں. وہ جوڑیہ بازار برتن گلی میں ان کی مزار ہے. اور آخری جو غازی تھے جنہوں نے راجہ دیر کو شکست دی اس کا نام ہے یوسف شاہ غازی, اس کا مزار منوڑا میں ہے. تو یہ کراچی کو 1843 تک قریشی بولتے تھے. میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دوں, قریشی پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. یہ الیگزینڈر ایس نے لکھی ہے کتاب. اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے, آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں KURRACHEE قریشی. تو انہوں نے بولے اٹ از ٹو مچ, اس کو کہا KARACHI. جیسے محمد کو MUHAMMAD کی بجائے MOHD کر دیا تو قریشی کو کیا کر دیا, کراچی کر دیا. اور بہانہ بنایا جی کلاچی کا. وہ بھائی اگر کلاچی تھی تو آپ یہ بتائیں کراچی کی 5 چیزیں میں آپ کو بتاؤں جو صرف عربوں سے منسوب ہے. سب سے پہلے پورے ہندوستان میں کہیں بھی کھجور بازار نہیں ہے. یہ عربوں کا ہے. کراچی میں پوری مارکیٹ جس کا نام کھجور بازار ہے پورے. اور وہ عرب جو تھے جو آئے انہوں نے قریشی بنایا اور اس کے 4 دیواری بنائی. ایک دیوار کا نام کھارا دار, ایک میٹھا دار. وہ قریشی وہاں رہتے تھے اور وہ
زیادہ تر جو ہے باز ان کے پاس ہوتے تھے شکار کرنے. آج کل بھی عرب آتے ہیں باز کے ساتھ اور شکار کرتے ہیں. انہوں نے بازوں کے لیے گرومنگ کے لیے کراچی کے سمندر پر ایک باقاعدہ علاقہ مختص کیا اور اس کا نام رکھا ہاکس بے. ہاکس ہندوؤں کا تو نہیں ہوتا نا. ہاکس جو ہے یہ کراچی میں ہاکس بے وہ اس لیے, اور وہ جو سمندر ہے کراچی کا اس کا نام بحر پاکستان یا بحر سندھ نہیں ہے, بحر عرب ہے. تو یہ قریشی جو ہے یہ 1843 میں جب چارلس نیپیئر نے کراچی کو فتح کیا تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کیا انگریزوں نے. قریشی سے یہ 2 آدمیوں سے بہت خار کھاتے ہیں, ایک محمد بن قاسم سے جو قریشی جنہوں نے بنائے, اور دوسرا جبل طارق ہے, طارق ابن زیاد. تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا جبرالٹر. اب طارق ابن زیاد ڈھونڈتے رہو کہاں ہیں. ایسے ہی یہ آپ کی, میں نے کہا کہ آپ نے چونکہ کہا, اور سامعین ناظرین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ میں تاریخ کا تھوڑا سا نالج آپ کے ذہن میں. تو ڈاکٹر صاحب وہی تاریخ ہے جو ہمیں کتابوں سے انٹرنیٹ سے ملتی ہے. بہرحال آپ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ. تو آپ کی فیملی کس طرح کراچی میں آپ لوگ آئے, اور کس طرح ساری جو ہومیوپیتھی کے ساتھ جو آپ کا تھا تعلق اور ایک واسطہ تھا وہ کس طرح ڈیولپ ہوا, ذرا تھوڑا سا اس پہ. ہومیوپیتھی کے بارے میں جو کراچی میں 1970 میں کراچی پہنچا. میرا آبائی گاؤں جو ہے وہ ضلع جہلم میں ہے. میرے والد محترم جو تھے وہ آریہ محلہ پنڈی میں رہتے تھے. صحیح. اور پھر وہاں سے وہ فوت ہوئے تو ہم نے بھی حالات سے مجبور ہو کر, کیونکہ کیپٹل کراچی تھا پہلے اور کراچی تھوڑا سا وسیع ہو گیا تھا, روزگار کے مواقع بھی تھے. تو 1970 میں اس وقت میں کراچی میں آیا. کراچی میں آ کے اکیلا آیا, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا روزگار کے سلسلے میں. اور میں نے اپنا اس وقت میٹرک بھی نہیں کیا تھا, تقریباً 7ویں 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اپنے روزگار کے لیے ڈاکخانے کے آگے بیٹھ کر لوگوں کے خط لکھنے شروع کیے. اچھا. میری پہلی جو روزگار ہے وہ ڈاکخانے کے آگے بیٹھ کے لوگوں کے خط لکھنا. میری مادری زبان پنجابی تھی. وہاں کئی لوگوں سے مجھے واسطہ پڑا, ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو کچھ ایسے جانتیدہ لوگوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی مادری زبان پنجابی ہے, آپ کوشش کریں اردو میں کمال حاصل کریں. کراچی میں اگر آپ نے رہنا ہے تو اردو میں آپ جتنا بہتر کریں گے اتنا اچھا ہوگا. تو میں نے اس سلسلے میں اردو میں پاک اورینٹل کالج میں میٹرک کے بعد داخلہ لیا, اور وہاں پر جوش ملی آبادی, ضبط سہارنپوری, رئیس امروئی میرے اساتذہ میں سے تھے, ماہر القادری صاحب تھے. اور 1980 میں میں نے فاضل اردو ادب کا جو کراچی میں امتحان دیا, اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی پوری کراچی میں. لیکن اب روزگار کا سلسلہ جو تھا وہ ڈاکخانے کے آگے بیٹھ کر جو لکھنے کا تھا وہ منقطع ہو گیا, اور میں نے وابستگی اختیار کی ڈاکٹر یعقوب صاحب کے ساتھ. ہومیوپیتھک میں سب سے پہلے میری جو ابتدا ہے اسٹینڈرڈ ہومیوپیتھک فارمیسی ڈاکٹر یعقوب صاحب. یہ 65 کی بات ہے. اچھا 65 66 جی. تو اس کے بعد ڈاکٹر یعقوب صاحب نے کے پاس ہم ایز اے صفائی کرنے والا, ٹیبل صاف کرنے والا, اور گولیاں وغیرہ یا شیشیاں وغیرہ صاف کرنی, یا ایز اے ورکر کے اسسٹنٹ بھی نہیں, اسسٹنٹ کا اسسٹنٹ تھے, برتن دھونے, صفائی کر دینی. اچھا اس وقت میری خوش قسمتی یہ ہوئی, میں ایز اے ہومیوپیتھی یہ نہیں آیا تھا ایک جاب کرنے کے لیے, ایک چھوٹی سطح کے آدمی کے لیے. اس وقت ڈاکٹر یعقوب صاحب کے پاس ایک ڈاکٹر ہوتے تھے, آتے تھے, ڈاکٹر عبدالحی عارفی, جنہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی ملیریا. جی تو چھاپی بھی ہے. جی. تو ڈاکٹر یعقوب صاحب کے پاس میں ایز اے پی این کے کام کرتا تھا. اس کے بعد ان کی محفل میں ایک اور صاحب آتے تھے, وہ بہت زبردست نالج والے تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر نذیر. شہید ہو گئے جی, وہ شہید ہومیوپیتھی ہیں. ڈاکٹر نذیر شہید جو ہیں ہومیوپیتھی کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا, غلام مصطفیٰ کھر جیسی پارٹی کو شکست دی, اور بعد میں انہوں نے انتقامی طور پر ان کو شہید کر دیا. پہلے شہید ہومیوپیتھی ڈاکٹر نذیر شہید ہے.
اور ڈاکٹر نذیر صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر یعقوب صاحب کے لنگوٹیے تھے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر مسعود قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آتے تھے، تو یہ ان کے بیٹھے کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے۔ ایک اور ہستی آتی تھی، وہ بڑی نابغہ روزگار تھی، لیکن وہ ہوموپیتھ نہیں تھے، وہ حکیم تھے، ان کا مطلب اسٹینڈرڈ کے بالکل سامنے تھا، اس کا نام تھا ہمدرد۔ ہاں، تو حکیم سعید صاحب بھی آ جاتے تھے، تو ان کی محفل جمتی تھی، تو ہم ان کے محرم راز درون میں خانہ تھے، یعنی برتن بھی اٹھانا، ان کی باتیں بھی سننا، اس سے مجھے ہوموپیتھی کی طرف شوق ہوا۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب نے اور ڈاکٹر عارفی صاحب نے جو شوق دلایا، اب اس میں جو شوق ہوا تو لیکن میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں کالج میں جا کے پڑھ سکوں۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب مجھے آہستہ آہستہ ان کی باتیں سنی، کچھ ڈاکٹر عیسی صاحب کی باتیں سنی، کچھ ڈاکٹر مسعود قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنی، اس سے جو ہوموپیتھی کی جو بنیاد ہے وہ ایسے ہوئی کہ میں نے ڈاکٹر یعقوب صاحب سے کہا کہ میں اب ایز اے ڈسپینسر آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس پہلے سے جو ہے وہ آپ کو ہم ڈاکٹر عیسی صاحب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عیسی صاحب نے رابسن روڈ پر ان کا کلینک تھا، ان کے پاس ایز اے ڈسپینسر میں نے کام کیا، تقریباً 8-9 سال جب وہاں کام کیا تو اس سے پھر انہوں نے کہا بیٹا تمہیں ہوموپیتھی کا تھوڑا بہت شعور آ گیا، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے DHMS کرنا بہت ضروری ہے، تو میں نے پھر DHMS کا بھی امتحان پاس کیا۔ مطلب کس کالج سے آپ نے پڑھا؟ سینٹرل کالج تھا تب یا کوئی اور کالج تھا؟ سینٹرل کالج ہی تھا جی۔ اس کالج سے مجھے ایک خوشی یہ ہوئی تھی کہ جب وہ اس کالج کا قیام آیا تو اس کی جو لائبریری ہے وہ ڈاکٹر مسعود صاحب نے کتابیں ڈونیٹ کی، اور ان کتابوں کے مطالعے سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اچھا، سینٹرل ہومیوپیتھک کالج جو تھا اس میں ایک صاحب جو تھے بہت ہی نامی گرامی، وہ ڈاکٹر عطر قریشی صاحب تھے۔ یہ قریشیوں کا بڑا کام ہے ہومیوپیتھی میں۔ ڈاکٹر عطر قریشی جو تھے انہوں نے بچوں کی طرح ہماری سرپرستی کی، اور DHMS کے بعد ڈاکٹر عارفی صاحب نے جو سرپرستی کی، پھر ان کی محفل میں ڈاکٹر مسعود صاحب آتے تھے تو ان کی بھی باتیں سن کے ہوموپیتھی سے جو ہے وہ شغف حاصل ہوا۔ اب ڈاکٹر عطر قریشی بھی شہید ہوموپیتھی ہے، ڈاکٹر عطر قریشی کو شہید کر دیا گیا وہاں پر کراچی میں، یہ شہید ہوموپیتھی ہیں، 2 شہدائے ہوموپیتھی، ڈاکٹر نذیر صاحب اور ڈاکٹر عطر قریشی صاحب۔ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے۔ یہ ہوموپیتھی آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ ایسے نہیں آئے، یہ ڈاکٹر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں، اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر یعقوب خان، ڈاکٹر پاشا، ایک اور ڈاکٹر کراچی میں بہت زبردست تھے لیکن وہ کراچی سے شفٹ ہو گئے حیدرآباد، وہ ان کا نام تھا ڈاکٹر نامی، اسماعیل فاروق نامی صاحب، جی، جنہوں نے کالج بھی بنایا، پھر ان کے بیٹے آج پوتے آج کل ان کے، وہ نامی گرامی سمجھ لیں۔ ہاں جی۔ اندرون سندھ ہوموپیتھی کو مقبول کرنے میں ڈاکٹر نامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت کنٹریبیوشن ہے جی۔ یہ جو صحرا ہے تھر کا، وہاں بھی ہوموپیتھک ڈاکٹر اگر ہے تو ڈاکٹر نامی کے مرون منت ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت۔ بر صغیر میں بنیاد جو ہے یہ کس نے ڈالی؟ یہ ہنی مین کا شاگرد ہے، ہنی مین کا شاگرد کراچی میں آ کر انہوں نے کلینک کھولا، اس کا نام تھا ڈاکٹر جان مارٹن ہوننگ برگر۔ میں نے یہاں لاہور میں جو رنجیت سنگھ کا میوزیم ہے اس کے اندر ایک تصویر ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کی، جس میں ایک کے اندر وہ پن پوائنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ ڈاکٹر مارٹن ہوننگ برگ ان کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے توسط سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ڈاکٹر مارٹن ہوننگ برگ کا جو سفر تھا، جو اینمن کے شاگرد تھے، کراچی سے پھر یہاں پنجاب تک، یہ کیسے طے ہوا؟ ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، ڈاکٹر جان مارٹن ہوننگ برگر جو ہیں یہ بنیادی طور پر رومانیہ سے ان کا تعلق ہے۔ صحیح۔ یہ رومانیہ سے پیرس گئے، اور پیرس میں جا کر انہوں نے ڈاکٹر ہنی مین سے 2 سال تک شاگردی اختیار کی، پھر کوتھن سے دوائیاں لی۔ تو ایکچولی ڈاکٹر جان مارٹن ہوننگ برگر کے معالج یہ ایلوپیتھک بھی تھے ڈاکٹر، تو ان کے معالج ترکان عثمان تھے، ترکی کے، تو یہ ترکی سے ان کے تعلقات جو ہے کراچی کے تالپوروں کے تھے، تالپور فیملی، تالپور 1843 سے پہلے کی بات ہے۔ جان مارٹن ہوننگ برگر کراچی میں آئے، تالپوروں کا علاج کیا اور بہت اچھا علاج کیا۔ اگر آپ نے جان مارٹن ہوننگ برگر کو سمجھنا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے 35 years in the East، کتاب کا نام ہے، گوگل پر آپ کو مل جائے گی،
35 ایئرس ان دا ایسٹ. جان مارٹن ہوننگ برگر نے جو 35 سال مشرق میں گزارے، اس کے بارے میں 1850 میں انہوں نے یہ کتاب شائع کی لندن سے. اس میں وہ لکھتے ہیں، میں نے اس میں پڑھا جو سفر نامہ، تو میں بڑا حیران ہوا کہ کراچی میں انہوں نے نانک واڑہ میں اپنا کلینک کھولا. صحیح ہے. نانک واڑہ میں پہلا کلینک جو ہے ہومیوپیتھی کا پاکستان میں کراچی میں کھلا، پری پارٹیشن کی بات، پارٹیشن سے پہلے. اس کے بعد انگریزوں نے جب کراچی کو فتح کیا تو جان مارٹن ہوننگ برگر صاحب جو تھے، انہوں نے لاہور کا جو سفر ہے اونٹ پر کیا. صحیح. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اونٹ کرائے پر لیا اور پہلے حیدرآباد گئے، کیونکہ حیدرآباد اس زمانے میں کیپٹل تھا، تالپوروں کا کیپٹل حیدرآباد تھا. تو یہاں سے پھر انہوں نے اونٹ پر سفر ملتان آئے، ملتان سے پھر لاہور آئے. رنجیت سنگھ کا جو انہوں نے ایک مشہور ہے کہ جی ڈل کا مارا دی اور وہ ایکچولی ان کی اپنی کلینک تھی کراچی میں، لاہور میں. صحیح ہے. کراچی لاہور میں جو ہے بھاٹی دروازہ آپ نے دیکھا، اس میں ایک بازار حکیمہ ہے، بازار حکیمہ میں ان کی کلینک تھی. اور یہ فقیر وحید الدین صاحب ان کے بڑے معتقد تھے. روزگار فقیر علامہ اقبال کی کتاب انہوں نے. جان مارٹن ہوننگ برگر نے لاہور میں کلینک شروع کیا اور ان کے تلامذہ لاہور میں بنے ڈاکٹر صادق صاحب، جنہوں نے وہ ایلوپیتھک سے آئے. اور جان مارٹن ہوننگ برگر نے جو کتاب یہاں باقاعدہ شادی بھی کی، ان کے 2 بچے بھی تھے کشمیری فیملی سے. اچھا، زبردست. اور ڈاکٹر جان مارٹن ہوننگ برگر جب سکھوں کو یہاں شکست ہوئی تو ڈاکٹر برگر صاحب جو تھے وہ کلکتہ تشریف لے گئے، اور کلکتہ میں جا کر انہوں نے ہومیوپیتھی کو جب فروغ دیا. وہاں ان کے ایک مسلمان بہاری تھے ڈاکٹر زین العابدین، انہوں نے ان سے سیکھا. ڈاکٹر زین العابدین نے، ڈاکٹر زین العابدین بیسیکلی بیوروکریسی سے بھی تعلق رکھتے تھے. وہ ان کے تعلقات سر سید احمد خان سے ہو گئے. تو سر سید کو ہومیوپیتھی سے جو دلچسپی ہوئی ڈاکٹر زین العابدین سے، اور زین العابدین کو جان مارٹن ہوننگ برگر نے دیا. اور اس کے بعد جو ہومیوپیتھی کا جو اتار چڑھاؤ اور جو کامیابی ہے، سر سید احمد خان کی بڑی کوششیں تھی ہومیوپیتھی کی. انہوں نے ڈسپینسری بھی کھولی، ایک رسالہ بھی لکھا. اور پھر سر سید کے جو متاثرین جو تھے، متعلقین تھے، ان کا زیادہ تعلق جو تھا وہ مسلم لیگ سے تھا. اور انہوں نے قرارداد پیش کروائی قومی اسمبلی میں، اس وقت لیجسلیٹو اسمبلی میں، کہ بھائی ہومیوپیتھی کو سرکاری سرپرستی دی جائے. جان مارٹن ہوننگ برگر نے نہیں، جو ڈاکٹر زین العابدین اور ان کے تلامذہ نے. انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی مخالفت کی. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب کا ریفرنس دوں گا، وہ پڑھیں. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ڈاکٹر سکسینہ، انہوں نے لکھی کتاب اسٹرگل فار ہومیوپیتھی ان انڈیا. اس کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ ہومیوپیتھی کی اسٹرگل کے لیے سب سے زیادہ کردار جو ایسٹ پاکستان میں کلکتہ میں اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی. شیر بنگال مولوی فضل الحق صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، جنہوں نے لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی. تو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پہلی اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی قائم کی کلکتہ میں. انڈین نیشنل کانگریس نے مخالفت کی. یہاں پر ڈاکٹر مسعود اور سب لوگ بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے آگے نہیں آنے دیا. سب سے پہلے ہومیوپیتھی کی فیکلٹی جو ہے وہ شیر بنگال نے کلکتہ میں قائم کی. اور اس کے بعد اس سے جو ہے فائدہ کس نے حاصل کیا؟ جو وہاں پاکستان بننے کے بعد جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر دت ہے، ڈاکٹر دیگر ہیں، یہ سارے یہ بعد میں آئے ہیں. پہلے آنے والے ڈاکٹر زین العابدین ہیں. ہومیوپیتھی کی جو ابتدا اور اپروو سرکاری طور پر باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی میں جب بحث ہوئی تو ووٹنگ ہوئی، تو انڈین نیشنل کانگریس نے مخالفت کی. مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا، اور راجہ غضنفر علی خان تھے، وہ مسلم لیگ کے اس وقت ممبر تھے، باقی اراکین نہیں تھے. یہ سارا پری پارٹیشن کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. جی. اور یہ اگر آپ کو لینا ہو تو اس کی ڈاکٹر سکسینہ کی کتاب جو ہے اسٹرگل آف ہومیوپیتھی ان انڈیا، اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اور ان جن نے مخالفت کی یہ بھی لکھا ہوا ہے، جنہوں نے فیور کی یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کیا کہا یہ بھی لکھا ہوا ہے. سر ظفر اللہ ہومیوپیتھی کے خلاف تھے، وہ بھی پارٹیشن سے وہ کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے. لیکن
انڈین نیشنل کانگریس نے تو ڈٹ کے مخالفت کی. آخر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہومیوپیتھی کی سرکاری سرپرستی نہیں کی جائے. یہ کوائکری ہے جس پر ڈاکٹر مسعود اور دیگر جو ڈاکٹر صادق وغیرہ تھے انہوں نے کوشش کی شیر بنگال مولوی فضل الحق سے, اور انڈین اور آل انڈیا مسلم لیگ کی کیونکہ وزارت جو تھی وہ صرف بنگال میں تھے, انہوں نے اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی قائم کی. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہومیوپیتھی اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی کہاں قائم ہوئی؟ بنگال میں. اور ہومیوپیتھی شروع کہاں سے ہوئی؟ کراچی سے. ہومیوپیتھی کو فروغ کہاں ہوا؟ لاہور میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم سندھ کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو چاہوں گا کہ آپ نے ڈاکٹر اطہر قریشی صاحب کا ذکر کیا, تو ان کی فیملی اس وقت کدھر ہے, اور یہ کیا لوگ یہ ڈاکٹر اطہر صاحب کے بعد ان کی فیملی نے کنٹینیو کیا یا نہیں کیا, یہ کیا بنا اس کا؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں ڈاکٹر اطہر قریشی جو تھے ان کی سرپرستی جو کرنے والے تھے وہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور میں نے جب ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب کی جوتیاں سیدھی کی, آپ کو سچی بات بتاؤں ہم ان سے پھٹے بھی ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ہومیوپیتھی سیکھی ہے. جی جی. انہوں نے سمجھا. اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب جو تھے وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے, وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے مجاز خلفاء میں سے تھے. اچھا اچھا. اور مفتی تقی عثمانی کے جو والد صاحب تھے مفتی محمد شفیع صاحب اور مفتی تقی عثمانی, یہ ان کے تلامذہ میں سے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اطہر قریشی, ڈاکٹر مسعود صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی جب فوت ہوئے تو ان کو دفن دارالعلوم کورنگی میں کیا گیا, اور ان کے جنازے میں ضیاء الحق تک نے شرکت کی. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی نے سرپرستی کی ڈاکٹر اطہر قریشی اور ہماری. ہم نے وہاں پر سینٹرل کالج میں لیکچر بھی دیے, پڑھایا بھی, لیکن جو ڈاکٹر اطہر قریشی اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی کو مالی طور پر اور اخلاقی طور پر جو مدد ڈاکٹر مسعود قریشی کی تھی وہ ناقابل بیان ہے. بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں دی, کیونکہ وہاں پر فاطمہ جناح کا یہ ساتھ دیتے تھے. ڈاکٹر مسعود کی بھی یہ مسلم لیگی تھے, اور موسم لیگی نہیں, مسلم لیگی. زبردست, یہ آپ نے نیا لفظ ہے, موسم لیگی بھی. کچھ لوگ موسم لیگی بھی ہیں. تو وہ موسم لیگی جو تھے انہوں نے ایوب خان کا ساتھ دیا, کنونشن مسلم لیگ بنائی. ڈاکٹر عبداللہ عارفی نے ساتھ دیا فاطمہ جناح کا, اور کونسل مسلم لیگ بنائی. صدارتی الیکشن ہوا دونوں میں, اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی, ڈاکٹر اطہر قریشی اور ڈاکٹر پاشا اور ڈاکٹر نامی, انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا, اور فاطمہ جناح سے افتتاح کروایا سینٹرل ہومیوپیتھک کالج کا. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. قائد اعظم کا کردار اور اسمبلی کے یہاں فاطمہ جناح کا کردار میں آپ سے عرض کروں. اور فاطمہ جناح نے جو مدد کی اس پر ایوب خان اور اس کے تلامذہ تل ملا اٹھے. انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھی پر پابندی رکھو, کوئی ہومیوپیتھک جو ہے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا. یہ جنرل برکی صاحب تھے 62-63 کے اندر. جی 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 1962-63 میں یہ تحریک چلی. یہ ساری صدارتی الیکشن میں سارا وہ کیا. اور مسلم لیگ نے جو پرانے مسلم کنونشن مسلم لیگی تھے انہوں نے ایلوپیتھک کی ڈٹ کر مخالفت کی, اور ان کے ساتھ جو ہومیوپیتھی کے فروغ کے لیے کام کرنے والے تھے جنہوں نے محنت کی وہ ڈاکٹر مسعود رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر پاشا, ڈاکٹر نامی, ڈاکٹر عبداللہ عارفی, انہوں نے ڈاکٹر یعقوب خان, ڈاکٹر معیز حمید نہیں. آپ میری گزارش سمجھ چکے ہوں گے. اب ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہ تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج, تلقین اعتماد وہ راہ وفا میں جن کے قدم معتبر نہ تھے, نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو دوسری فیملی کا ذکر کیا ڈاکٹر اسماعیل فاروق نامی صاحب, خاص طور پہ یہ تو ہم نے کراچی کے حد تک, اب انٹیریئر سندھ میں چلے جاتے ہیں, تو ان کی فیملی ڈاکٹر اسماعیل فاروق نامی صاحب, ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی؟ آپ نے کہا تھر تک انہوں نے ہومیوپیتھی کو پہنچایا, تو ان کا کیا رول انٹیریئر سندھ میں؟ پہلے آپ ذکر کریں کراچی میں تھے, پھر یہ حیدرآباد شفٹ ہوئے, اور انٹیریئر سندھ کے اندر جتنی بھی ہومیوپیتھی فروغ پائی وہ انہیں کے فیملی کی طرف سے, تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیل. میں گزارش کروں, ڈاکٹر نامی صاحب بنیادی طور پر خاکسار تحریک سے وابستہ تھے, اور ان کا اختلاف بھی ہو گیا
علامہ عنایت اللہ مشرقی سے. اس کے بعد وہ مسلم لیگ کی طرف کنورٹ ہوئے اور ان کو لانے والے ڈاکٹر اطہر قریشی, ڈاکٹر عبداللہ عارفی اور فاطمہ جناتی اس طرف لے گئے. جی, تو کالج تو کھل چکا تھا, سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج. جی جی جی. اب یہ چاہتے تھے کہ بھائی اندرون سندھ بھی ہماری, تو انہوں نے ہومیوپیتھی کے فروغ کے تناظر میں حیدرآباد کو اپنا مثلا کراچی سے شفٹ ہوئے صرف اسی مشن کے تحت, مشن کے اندر. اور پھر وہاں سے جو اندرون سندھ میں تعلیم کا بڑا فقدان تھا, انہوں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو ہومیوپیتھی کا شعور جو پیدا کیا. اچھا, اس زمان میں کوائکری بہت زیادہ ہو گئی تھی, ایک سانپ کے زہر سے علاج کرو, جی جی جی, وہ فلانا سانپ ہے, جی جی, تو اس کوائکری کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر نامی نے بڑا کردار ادا کیا. اور کونسل کے اندر جو سلیبس وغیرہ ہے یا جو ساری چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں, سوسائٹی آف ہومیوپیتھ میں ڈاکٹر نامی کا کردار ہے, سندھ میں ڈاکٹر مسعود قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کا کردار ہے. اور سرپارکر ہی نہیں, سکھر, لاڑکانہ اور نواب شاہ, اس سے کئی لڑکے آئے, انہوں نے ہومیوپیتھی سیکھی. اور ڈاکٹر نامی صاحب نے کراچی میں انہوں نے اتنا کام نہیں کیا کیونکہ وہ ہومیوپیتھی کو انٹیریئر سندھ میں ذمہ داری انہوں نے لی, اور باقاعدہ حیدرآباد میں ان کا کلینک ہے. آج الحمدللہ ان کے بچے کلینک کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ تو سفر آپ کا ہومیوپیتھی کے ساتھ ہوا. اب آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ 1970 میں کراچی گئے, آپ اس وقت 7ویں 8ویں کے طالب علم تھے, جوان آپ کراچی میں ہوئے. کراچی آب و ہوا میں اور اس کی شام کی ٹھنڈی ہوائیں, اور آپ جیسا اسمارٹ اور قبول صورت اور قابل صورت نوجوان, تو تھوڑا سا بتائیں کوئی عشق وغیرہ بھی آپ کو ہوا ہے ایسی آب و ہوا میں کراچی کی؟ مثلا دیکھیں نا, شام کو جو ہوا چلتی ہے اور اس کے اندر ایک ایسا نوجوان جو کہ نیا نیا وہاں پر آیا ہے, اور وہ پنجابی ہے اور شکل و صورت میں بھی بڑا اس کی, کیا آپ کہہ سکتے, ڈیشنگ پرسنالٹی. تو کیا آپ بتائیں ذرا اس سفر کے بارے میں. سچی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ جو چیز ہے اس میں مجھے داڑھی نے میری بڑی مدد کی. اچھا, مثلا جب میں روکنے میں یا کرنے میں؟ روکنے میں. اچھا ٹھیک ہے. جب میں اس طرف خیالات آتے تھے تو جو فریقی مخالف تھا وہ داڑھی کی بنیاد پر نفرت کر کے بھاگ جاتا تھا. اچھا اچھا, اور یہ خانہ خالی رہا آپ کا. اور جب ادھر سے کوئی فریقی مخالف کی طرف سے کوئی اشفت راضی ہوتی تھی تو میں اندر خواہ یار داڑھی رکھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں, تو داڑھی نے میرے کو بڑا پروٹیکشن دیا. تو پھر شادی کس سن میں آپ کی؟ شادی جو ہے یہ تقریباً 75 میں ہوئی, 1975. اور وہ میری جو زہرہ جمال نازنین ہے وہ میرے ماموں کی لڑکی ہے. اچھا اچھا. اور والدہ صاحبہ نے نسبت کی, تو ہم نے جو ہے نسبت کے بعد پھر جو حقوق ہیں جو اپنے وائف کو بھی پھر میں کراچی لے کر آیا. کراچی آ گئے. وہ ان کا بھی تعلق جہلم سے؟ جی, وہ میری کزن ہے. کزن ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا اس کے بعد اولاد سے, اور کتنے آپ کے بچے؟ میری ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے. تو اب بھی جو آپ کے دونوں فرزند ہیں وہ کس شعبے سے منسلک ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو آزاد چھوڑا اور اپنی جگہ پر کرے. ایک بچہ جو ہے وہ اس کا اچھا تھا, توجہ تھی کامرس میں, تو اس نے MBA MPhil کیا, اور آج الحمدللہ وہ AGPR میں سینئر آڈیٹر ہے. آڈیٹر سینئر آڈیٹر, بہت بڑی کمپنی. تو دوسرا بیٹا یہ صاحبزادے بیٹھے ہیں. جی جی. اچھا, بچوں کے نام رکھنے میں بھی مجھے بڑی دلچسپی تھی کہ کیا رکھوں, کیونکہ میں نہ ناسبی ہوں نہ رافضی ہوں. صحیح ہے. آپ میرا مطلب سمجھ گئے. ناسبیوں سے بھی مجھے پسندیدگی نہیں ہے اور رافضیوں سے بھی نہیں ہے. میں نے کیا کیا کہ ایک بچے کا نام رکھا عثمان, ایک کا نام رکھا حسین. مسلک اعتدال. ٹھیک. ہمارے لیے اعتدال دونوں کا احترام واجب ہے ہمارے. ہاں. اب بچیاں ہیں, بچی ماشاءاللہ میری بچیاں جو ہے MBA ہیں, حافظہ ہیں, عالمہ ہیں, مفتی ہیں. ایک بچی باقاعدہ مفتی ہے ماشاءاللہ, اور اچھی. میں ذرا قوم پرستی پر یقین نہیں رکھتا, تو ایک بچی میری میمن کی بیوی ہے
اچھا. ایک بچی جو ہے وہ ہندوستانی کی بیوی ہے. صحیح. ایک بچی میاں والیہ کی بیوی ہے. ٹھیک ہے. تو بچے کہہ رہے ہیں ابو ایک سندھی بھی پکڑ لو. میں نے بولا کیوں؟ بولا آپ کا پاکستان پورا ہو جائے. زبردست. اگر ہومیوپیتھی کے ساتھ ان میں سے کس کا زیادہ تعلق اور واسطہ ہے جو یا کوئی آپٹ کرنا چاہ رہا ہے اس میں ہومیوپیتھی کے لیے؟ ہومیوپیتھی جو ہے یہ دراصل علم طب کا تصوف ہے. جی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ڈاکٹر نذیر شہید نے علاج کیا جی. لائکوپوڈیم 1 کی 2 چھوٹی چھوٹی گولیوں سے کڈنی اسٹون نکلا تو مولانا مودودی برجستہ مسکرائے اور ڈاکٹر نذیر صاحب سے کہا کہ یار یہ ہومیوپیتھی تو علم طب کا تصوف ہے اور تصوف میں اولاد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک. موڈ آ گیا تو آ گیا. ہومیوپیتھی جو ہے یقین مانے 2 نمبر ہومیوپیتھ کی پہچان میرے اساتذہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ کسی کے تلامزہ نہ ہو کالج سے نہیں. جی جی. اور تلامزہ کا نسب جو ہے ہنی مین تک جانا چاہیے. جیسے میں ڈاکٹر عبداللہ کا شاگرد ہوں. ڈاکٹر عبداللہ بھٹاچاریہ کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر بھٹاچاریہ وائن برگر کے شاگرد ہیں. وائن برگر ہنی مین کا شاگرد. جس طرح ہم کہتے ہیں شجرہ نسب اس کا اوپر جانا چاہیے. ہومیوپیتھک شجرہ وہ نہیں. جیسے تو 2 نمبر ہومیوپیتھ کی کیا شناخت ہے؟ شجرا اس کا ڈاؤٹ فل. ہنی مین تک نہیں ہے. ہنی مین تک نہیں ہے. میری ہومیوپیتھ ڈاکٹر جتنے بھی ہیں آج چونکہ آپ کی مہربانی سے موقع مل رہا ہے تو میں عرض کروں کہ اپنے استاد کا احترام کرو اور استاد سے سیکھو. اور ہم نے 15 سال ڈاکٹر عبداللہ یارفی کے ساتھ ڈاکٹر یعقوب صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نذیر شہید کے بھی رشات فکر سنے اور ڈاکٹر مسعود قریشی دامت برکاتہم العالیہ ان کے بھی رشات فکر سنے. اور اس کی وجہ سے جو ہومیوپیتھی میں جو میرے دل میں جو محبت پیدا ہوئی ہومیوپیتھی میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچلے ہوئے کا علاج کرنا چاہیے. ہومیوپیتھی جب ایلوپیتھک سے بھی بندہ ہو جاتا ہے پیروں سے بھی ہو جاتے ہیں پھر اس کو ہومیوپیتھی ہے. تو ہومیوپیتھی مسعود نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. جو فارمیسی جو مسعود کی جو ادویات ہیں ریمیڈیز ہیں یہ خالص اور سستی ہیں اور یہ الحمدللہ آپ کے اکابرین کا یہ بہت بڑا کام ہے. اور اس کی وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہاؤ ٹو ٹیک اے کیس اینڈ فائنڈ دا سملمم لوکیشن سینسیشن کازیشن اور موڈیلٹی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسعود کی اگر دوائیوں کو پرسکرائب کیا جائے تو وہ انتہائی افادیت کی عمل ہوتی ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی میرے اکابرین ہیں وہ ڈاکٹر مسعود کے علاوہ کسی کی دوائی کو ترجیح نہیں دی. مسعود قریشی کا نام آنے کی بنیادی وجہ جو ڈاکٹر مسعود قریشی کا کردار ہے صرف ایک رسالہ ہومیوپیتھک میگزین کو ہی اگر آپ دیکھیں جی جی تو کتنے سالوں سے چل رہا ہے. 1932 سے 1932 سے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس اتنے اردو ادب میں تو چھوڑے انگلش میں یا کسی اور زبان میں بھی ہومیوپیتھی کا اتنا لٹریچر نہیں ہوگا جتنا اس کا ہوگا. جی جی سارے اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اتنا ریچ لٹریچر کسی کے پاس کسی بھی چیز کا. پھر صرف یہ نہیں کہ لٹریچر ہومیوپیتھی میں ڈاکٹر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کالج کھولا جی اور اوریجنل طریقے سے تعلیم دینے کے لیے پھر فارمیسی بھی بنائی. جی آج الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ الحمدللہ اس وقت جو ہمارے ہومیوپیتھی کے ماتھے کا تاج ہے. یقین مانے مسعود کا جو یہ کردار ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. ہم تو دل کی گہرائیوں سے انہوں نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر مسعود قریشی اور ڈاکٹر عبداللہ یارفی صاحب. یہ ڈاکٹر یعقوب صاحب کے کلینک کی بات ہے. حکیم سعید صاحب بھی بیٹھتے تھے وہاں دوپہر کا کئی دفعہ حکیم صاحب دوپہر کھاتے نہیں تھے تو تھوڑا بہت پھل ول میں دے دیتا تھا ایز اے سرور. میں ان کی گفتگو میں مانے سامع تو تھا مگر وہ آپس میں جب علمی گفتگو کرتے تھے تو وہ موتی میں ضرور چنتا تھا. صحیح. تو ایک چیز جو ہے ڈاکٹر مسعود کی یہ ذہن میں آپس میں ڈسکس کر کہنے لگے یار یہ جب نسخہ لکھو نا یہ دیکھ لو کہ تم سے اس کا حساب کتاب ہوگا. وہ دل میرے ذہن میں ایسا آیا کہ ڈاکٹر مسعود قریشی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی انہوں نے کاتا اور یکدم نسخے نہیں دیتے تھے. نہ ڈاکٹر علی صاحب نہ ڈاکٹر مسعود قریشی صاحب نہ ڈاکٹر نذیر صاحب. تو میرے یوں سمجھے روحانی طور پر جو ہے جو تعلق ڈاکٹر مسعود قریشی سے ہے آپ یقین مانے میں اپنی نماز میں ان کی مغفرت کے لیے کئی بار دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کا یہ جو لگایا ہوا پودا ہے آج الحمدللہ تناور درخت بن چکا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ. اب میرا ایک آپ سے
جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو اب مستقبل آپ ہومیوپیتھی کا وہ کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور دوسری جو بات اہم بات کہ آپ نے پیغام تو دے دیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ اس کی طرف آئیں، مگر آپ اس کے مستقبل کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کدھر آج سے 5 سال بعد 10 سال کے بعد پاکستان میں اس کا کیا سٹیٹس ہونا چاہیے، یا آپ کے خیال میں کیا اس کے بارے میں ہم بہتری کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو ہومیوپیتھی کا مستقبل شاندار نظر آ رہا ہے، یقین مانے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ انہی کالجوں سے انہی چیزوں سے اور لوگ آئیں گے۔ دیکھیں آپ الحمدللہ مسعود کا اس وقت میں نے ڈاکٹر شعبے کی فیکٹری دیکھی جرمنی میں جا کے، اور اپنے خرچے سے گیا ہوں، شعبے کے پیسے سے نہیں گیا۔ میں بیسیکلی ہنی مین کی جو جائے پیدائش ہے وہاں جانا تھا، کوتھن سیکسونی جو ان کی وہ ہے، اور پھر کارلسروئی میں گیا، ان کی میں نے ڈاکٹر شعبے کی جو میں نے پوری فیکٹری دیکھی، وزٹ کروایا انہوں نے مجھے۔ آج میں نے آپ کی بھی وزٹ کی ہے، یقین مانے میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے یہ بہتر نظر آئی، کوالٹی کنٹرول، معیار، جرمن ہونے کے باوجود صفائی ستھرائی سب کا اپنی جگہ پر نظام ہے، لیکن جو ڈاکٹر مسعود کی اس فارمیسی جو پورا سسٹم ہے جس طریقے سے، اور آپ جیسی شخصیت، انشاءاللہ تعالیٰ ہم مایوس نہیں ہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں لوگ شرمندہ تو کسی کو کہتے ہوئے کہ میں ہومیوپیتھ ہوں، لیکن الحمدللہ میں تو کنسلٹنسی دیتا ہوں، اور سنگل ریمیڈی سے سب سے پہلی توجہ جو میں نے گزارش کی، جن کو سکھایا اور جو سیکھ رہے ہیں، کہ پی کے میں بھی لڑکے میرے شاگرد ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی جو سیکھتے ہیں، اور فون سے بھی۔ اب تو الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اس میں تو بہت زیادہ آن لائن کنسلٹنسی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہومیوپیتھی کا جو ہے مستقبل روشن ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اصل جو ٹارگٹ ہے، میں چاہتا ہوں پنجاب میں اور بالخصوص جیلم میں یا جو ہومیوپیتھ ہیں ان کو مسعود انسٹیٹیوٹ آف کلاسیکل ہومیوپیتھی کا جو دوائیاں دینے کا طریقہ کار اکارڈنگ ٹو پروسیجر، تاکہ ان کے دلوں میں تھوڑا سا خدا کا خوف آئے اور وہ دوائیاں دیں جو ہومیوپیتھی کی ہوں۔ اور جیلم میں اب صحت تو اجازت نہیں دیتی، لیکن کچھ بہتر ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جیلم میں بھی سٹی ہاؤسنگ میں میری رہائش ہے، وہیں سے آن لائن آج بھی میں کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہوں۔ میں نے یہاں ایک اور ذرا پنجاب میں دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کی جو معاصرانہ چشمک ہے یہ بہت پرابلم ہے۔ ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹروں میں معاصرانہ چشمک کتنی نہیں ہے جتنی ادھر ہے، اور پھر رہی صحیح کثر وہ جو مغایرت ہوتی ہے۔ اب جیسے لفظ ایلوپیتھی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایلوپیتھی کا لفظ سب سے پہلے ہنی مین نے دیا، اس سے پہلے ایلوپیتھک نہیں تھے۔ انہوں نے بولا یہ ایلوپیتھک ہے، ہم ہومیوپیتھی۔ اور جیلم یا پنجاب میں سب جگہ جہاں جہاں میرے پرانے شاگرد ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی، آپ کی کوشش اور مدد شامل آ رہی، تو میں انشاءاللہ جیلم میں بھی جتنی بھی بنی نوع انسان کی خدمت ہوتی ہے وہ کروں گا۔ جزاک اللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے توسط سے ایک ہومیوپیتھ اور عام جو لوگ ہیں وہ بھی یہ جان سکیں گے کہ ہومیوپیتھی کا جو تاریخی سفر ہے، اور جو آپ اس کے کشمدید گواہ ہیں، اور آپ نے جس طرح اس کو نریٹ کیا، یہ کہ بڑی مستند ڈاکومنٹ کی شکل سے اختیار کرے گی یہ چیز، اور انشاءاللہ تعالیٰ مسعود کے بہاف پہ بھی اور ہومیوپیتھ سے پنجاب کے بہاف پہ بھی میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے تجربے سے اور آپ کی دانش سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینکس اے لاٹ۔